مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ پوری دنیا کی معیشت ہلے گی، اس سے پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا، ہمارے اور آلریڈی ہمارے حالات کس طرح کے، ہر طرح سے ہم فریجائل ہیں، لیکن کوئکلی مجھے ایک اوور ویو آپ سے چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ یا پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کو کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ نمٹنا ہے اس سچویشن کے ساتھ؟ جی شکریہ۔ اوورآل جو صورتحال ہے اسما بہن، اس کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے، علامہ صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ایک ڈھیر ہے۔ ایک ایک کر کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ مسلمان ملک چن چن کر ختم کیے جا رہے ہیں، ان کا نظام ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر ہر ملک کے اندر ان کا نظام ختم کرنے کے بعد جو بھی نظام حکومت وہاں پر تھا، ہم نے ان مسلمان ممالک کے اندر سول وارز ٹوٹتی ہوئی دیکھی، اور ان سول وارز کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ آپ عراق اٹھا لیں، یمن اٹھا لیں، سیریا اٹھا لیں، لیبیا اٹھا لیں۔ تو مسلمان آج شاید جتنی اتحاد کی ضرورت ہے وہ اتنی پہلے کبھی نہ تھی، اور اتنی ہی ناپید بھی ہے اور مخدوش بھی ہے صورتحال اس حوالے سے کہ ایک اسلامی ملک، برادر ہمارا اسلامی ملک ایران، اس کے اوپر نہ صرف حملہ ہوتا ہے بلکہ اس حملے کے نتیجے میں تمام بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے قوانین، اقوام متحدہ کا چارٹر، یہ سب چیزیں ایک طرف، اور اس ملک کے سربراہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ہم اکٹھے نہیں ہیں، اور مستقبل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکٹھے ہو پائیں گے اور اکٹھے ہو کر اپنا کوئی دفاع کر پائیں گے۔ اپنا دفاع تو چھوڑیے، فلسطین میں جو ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں، جو مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی وہاں پر نسل کشی ہوئی، بالکل یہ جتنے تمام مسلمان ملک تھے اکٹھے ہو کر ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، نسل کشی نہ رکوا سکے، اور بلکہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو بہت تھوڑی سی ایک کوشش ہوئی وہ ان لوگوں کی جانب سے جن میں گریٹا تھنبرگ اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں، یورپین NGOs کے، کہ جنہوں نے وہ بلاکیڈ توڑ کر وہاں پر خوراک کی ترسیل لے جانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات، بالکل۔ اور جو ایک ملک ان فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ بات چیت کرتا رہا، ان کے لیے فرنٹ لائنز پر رہا، آج اس کا بھی حال آپ دیکھ لیں، امریکہ اور اسرائیل مل کر کیا کر رہے ہیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل نے اس دنیا کو، اس کے اندر جو ایک جنگ عظیم دوئم کے بعد ایک انٹرنیشنل آرڈر نام کا ہی صحیح قائم تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ امریکہ کے جو سفیر تھے، ان کی آپ نے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ دریائے نیل سے لے کر فرات تک، جی ہاں، یہ سب اسرائیل کا حصہ ہے، اور اسرائیل اس سارے مذہبی حق ہے ان کا، مذہبی حق ہے۔ جی، تو یہ گریٹر اسرائیل کی گریٹر اسرائیل کے، تو ہم تو ایک ایسی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس میں ہم اپنی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اس ماحول میں آج حکومت کی طرف سے پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں، ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، کریں گے بھی صحیح، کرتے بھی رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ایک اچھا قدم ایٹ لیسٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ایک ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دی ہے کہ جو پیچیدہ صورتحال افغانستان کے حوالے سے کر لی گئی ہے، اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کیمرہ ایک بریفنگ دی جائے۔ یہ آپ نے اچھا مطالبہ فیصلہ بھی کیا تھا میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے اس کا۔ ہم نے مطالبہ بھی اس کا کیا تھا کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے۔ اس میں ہماری ہم نے اس کو پرنسپلی تو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ہماری ایک تجویز ہے حکومت کو کہ یہ اس کا وینیو جو ہے وہ پارلیمان کو رکھا جانا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، پارلیمنٹ کی جگہ پہلے اب وزیر اعظم ہاؤس کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جی سننے میں ایسے ہی آیا، تو اس کے اوپر ابھی حکومت میں بھی مشاورت جاری ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمان میں رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی، اور اس میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، دیکھیں ایک طرف ہمارے مودی بیٹھا ہے، پاکستان پہ نظریں تاک کر بیٹھا ہے، دوسری طرف یہ طالبان ہے جو پاکستان کے اندر بتدریج دہشت گردی کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری تیسری جانب اگر ہمارا برادر ملک اسرائیل، ایران، اس کے اوپر اگر اسرائیل ایک پراکسی رجیم نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے،
لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پھر ہمارے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے, بلوچستان پہ کیا اثرات ہوں گے, یہ بڑی توجہ طلب چیزیں ہیں. اس کے اوپر بات ہونا چاہیے, بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں. اور ہمیں انٹرنلی ایٹ لیسٹ جو چیز, صرف ایک نقطہ ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے اختیار میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جو پولیٹیکل ڈیویژن ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہے, وہ ہم کم کر لیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خرم صاحب, آپ کا ظاہرہ اتنا تجربہ بھی ہے, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بھی یہ سسٹین کرنا اس جنگ کو مشکل ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے ان کے لیے, جو آپ نے سنی سٹیٹمنٹس بھی, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ برطانیہ کے عوام بھی جو ہے وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے, برطانیہ نے خود بھی انکار کیا ہے, ٹرمپ صاحب اس کے اوپر بھی غصے میں ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو, کتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے اس جنگ کو لمبا کرنا؟ جی, امریکہ کے لیے عسکری طور پر تو آسان ہے, لیکن اس کی توجیہ اس کے لیے ہر گھنٹے کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا تھا وہ حکومت کی تبدیلی تھی, بلکہ انہوں نے ایرانی عوام کو دعوت دی تھی کہ آپ کو ایسا موقع کئی دہائیوں بعد ملا ہے, آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی حکومت کو گرا دیں. وہ جو رجیم چینج کا ایک معیار مقرر کیا تھا, اب 72 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں, وہ رجیم چینج تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا امریکہ کا جو پہلا ہدف ہے, رجیم کہتے ہیں وہ اور زیادہ پختہ, لوگ سڑکوں پہ ہیں اس وقت, اور خامنہئی صاحب کے لیے کھڑے ہیں وہاں پہ. بالکل جی, وہ ان 160 معصوم بچیوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جن کو اسرائیل نے بے رحمی سے قتل کر دیا. میرے خیال میں پچھلے 4 دن میں جو تمام تصاویر آئی ہیں, ان میں سب سے بھیانک تصویر کسی نے ڈرون سے ان سینکڑوں قبروں کی کھینچی ہے جو ان بچیوں کے لیے کھودی جا رہی تھی. تو لہذا وہ لہذا ان کو جب یہ سمجھ آئی کہ ان کا پہلا جو داؤ تھا وہ ناکام ہو گیا, تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے سے امریکی جو وزراء ہیں, چاہے وہ ان کے سیکٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیت یا سیکٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو, ان کی ٹون بدل گئی. اب وہ نئی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں کبھی میزائل ڈیفنس کرنا تھا, ہمیں کبھی پریمپٹیو بات کرنی تھی, لیکن جو بنیادی بات تھی کہ ان کی یہ جس کے اوپر یہ سارا ایکشن کیا گیا تھا کہ جیسے ہی وہ امریکہ یا اسرائیل کامیاب ہوں گے سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں, تو پورا ایران اٹھ کھڑا ہوگا, حکومت تبدیل ہو جائے گی. اب لہذا وہ تو نہیں ہو رہا. دوسرا, ایران نے بڑی کامیابی سے یہ جو جنگ ہے اس کو ریجنلائز کر دیا ہے, یعنی انہوں نے جس طرح عرب ممالک پر حملے کیے ہیں, اور وہ حملے بڑے سوچے سمجھے ہیں کہ ان کو اس قسم کا جو ہے معاشی نقصان پہنچایا جائے, جو کہ نقصان ایکچوئل نہیں ہے. اصل میں تو ان کی ایئرپورٹ بند ہونے کا نقصان ہے, ان کی بندرگاہیں بند ہونے کا نقصان ہے, ان کا جو ٹریڈ اور پورا ٹورسٹ کا ٹریڈ بند ہونے کا نقصان ہے. کہ یہ ممالک جو امریکہ کے حواری ہیں یہ دباؤ ڈالیں گے امریکہ کے اوپر کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے اب معاشی طور پر, اور میرے خیال میں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا, اسی لیے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ایک لامحدود جنگ اپنی اکانومی کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے. امریکہ کے پاس عسکری ہتھیار ہوں گے پھینکنے کے لیے, لیکن وہ نہیں کر سکتے. تیسری جو چیز ہے جو بہت ہی سب نے جس کو سرپرائز کیا ہے کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ آئرن ڈوم بھی توڑ دیا انہوں نے جہاں بھی کوئی ڈیفنس تھا, اگرچہ بہت سارا نقصان بھی ان کا بھی ہوا ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ہدف حاصل بھی کیے ہیں. تو لہذا ایران نے ایک سرپرائز کیا ہے. اسرائیل اس سارے معاملے میں بیٹھ کر پیچھے مسکرا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کو آگے کر دیا ہے. امریکہ بمقابل ایران جنگ ہو رہی ہے, امریکہ کے ایسٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ سامنے کھڑے ہیں, جس طرح ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے. تو ایشو یہی ہے کہ یہ جنگ اگر امریکہ ایران کی ہوتی ہے تو ایران چونکہ پہلے ہی ایک سینکشنڈ ملک ہے, وہ دنیا کے ساتھ پلگڈ ان نہیں ہے گلوبل اکانومی سے, تو وہ تو شاید برداشت کر جائیں گے, لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہیں جن کے ہم سب اور آپ کے ناظرین میں سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں وہاں سے, کہ یہ جو ہے وہ ایئرپورٹ بس دبئی کا ایئرپورٹ بند ہونا, دوحہ ایئرپورٹ جہاں سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں, لاکھوں لوگ گزرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ان کا بند ہونا کس طرح ان کی اکانومیز کو شیٹر کرے گا. تو یہ اب ایشو ہے. اگلی جو بات ہے پاکستان کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہے, وہ میں آپ سے اس کے اوپر پوچھتی ہوں, میں نے اس پہ الگ آپ سے پوچھنا ہے.
पहले मैं आपका एक इंटरनेशनल व्यू ले रही थी, फिर मैं पाकिस्तान पे आऊँगी, लेकिन जॉन हुसैन हमें तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जॉन, अभी खुर्रम साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि बाकियों का तो नुकसान होगा लेकिन ईरान का क्या नुकसान हो सकता है, वो तो पहले ही आइसोलेशन में है, उनके साथ तो पहले ही दुनिया की ट्रेड नहीं है। क्या कोई वहाँ पे जो ज़िंदगी है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है, कोई लगा है आपको कि ये जो जंग हुई है इसका नुकसान हो रहा है या होगा आगे? और फिर कुछ बताइए, आज जो बच्चियों के हवाले से आज लोग सड़कों पे हैं, उनकी जो कब्रें खोदी जा रही हैं, कुछ उसके ऊपर भी तफसीलात बताइएगा। थैंक यू मिस आसमा बुलाने के लिए मुझे शो में। तीनों चीज़ों के ऊपर बात कर लूँगा, नुकसान के ऊपर भी बात कर लेंगे और बच्चियों के ऊपर भी बात कर लेंगे, सेंटिमेंट्स के ऊपर भी बात कर लेंगे और लोगों की जो बातें थी एलाइज की कि एलाइज ईरान को इम्पोर्टेंट है और सिंपथी इन दोस्त मुसलमान ममालिक के थ्रू, गल्फ कंट्रीज के थ्रू आनी थी जिनकी इसराइल के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं या इनडायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उस पर भी बात कर लूंगा। देखिए, पहले जब बात करते हैं नुकसानात की तो नो डाउट अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इट इज सरप्राइजिंग, बड़ा सरप्राइजिंग है कि ईरान ने किस तरीके से इफेक्टिवली जितने भी टारगेट्स अमेरिका के हैं, बाय द वे ये इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं कर रहा है ईरान सिर्फ उन बेसिस के ऊपर हमला कर रहा है जिन बेसिस से के थ्रू अटैक्स हुए। इब्राहिम लिंकन जो आया वो पहला सैल्वो छोड़ के टॉमहॉक मिसाइल्स का वो 2000 किलोमीटर पीछे चला गया, फिर सारे अटैक्स यही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बेसिस के थ्रू हुए और ईरान ने तुर्की के अंदर अटैक नहीं किया, ओमान के अंदर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर अटैक नहीं किया, सिर्फ उन बेसिस को निशाना बनाया जहां से कोई रिकॉनेसेंस सपोर्ट या ऑपरेशनल सपोर्ट या F-35 फाइटर्स डायरेक्टली इंगेज हुए हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ इजराइल के अंदर जो मैसिव स्ट्राइक्स की हैं बल्कि जो यूएस के एसेट्स हैं उनके ऊपर भी, और जो थैड इंटरसेप्टर अभी इन्होंने नया कोरिया से शिफ्ट करवाया था कुछ देर पहले आज के दिन में, उसको भी निशाना बना के उसको भी 30 कामकाजी ड्रोन्स के साथ उसको भी गिरा दिया है, उसको भी खत्म कर दिया है और स्ट्राइक्स मुतवक्के हैं। 15 वेव्स टोटल IRGC ने लॉन्च किए हैं। अपना खुद का रिकॉर्ड इन्होंने कहा है हमने तोड़ा, 48 आवर्स में इतना अटैक किया है जितना 12 दिन की जंग में नहीं किया था। जो ईरान की कैपेसिटी है टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज सरप्राइजिंग कि वही आपको तो पता है मिस शराजी, जो परसेप्शन दिखाया जा रहा होता है ईरान के अंदर क्या है और ईरान के बाहर क्या होता है वो तो दूसरी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जो बातें कर रहे थे कि ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की कैपेसिटी नहीं है ईरान के अंदर, ईरान इंगेज नहीं कर सकता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो सारी बातें गलत प्रूफ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान ने इस वक्त भी जो कुर्दिश फोर्सेज हैं, अभी प्लान ये बन रहा था कि कल के दिन मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन जितने भी थे मोहल्लों में, उन सारे पुलिस स्टेशन को एक एक करके टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। साथ ही साथ प्लानिंग ये हो रही थी कि कुर्दिश फोर्सेस को इराक के बॉर्डर से और दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू इनफिल्ट्रेट कराया जाएगा, विद गन्स मिलिशियाज को बुलाया जाएगा और एक मैसिव प्रोपेगेंडा कराया जाएगा। उनको भी न्यूट्रलाइज किया है, ईरान ने ऑपरेशन किया, उसके ऊपर बयान आ गया है IRGC का इसके ऊपर। दूसरे पे अगर बात करें आपके सवाल पे कि ये एलाइज की सिंपैथी थी, तो इनके साथ तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ा। OIC में गाजा में इन्होंने जो कंडेमनेशन, मैसिव कंडेमनेशन और सख्त मजम्मती अल्फाज यूज किए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही अमेरिका से रिक्वेस्ट करने पे, अटैक ना करने की रिक्वेस्ट पे फर्क पड़ा। तो जाहिर सी बात है ईरान को इन बातों की परवाह नहीं है, ना रोटी की फिक्र है, ना पैसे की फिक्र है, ये सिर्फ रिवेंज पे जा रहे हैं। तीसरा जो आपने सेंटिमेंट की बात की, सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं शॉक हो गया मिस अस्मा। मुझे जब हम लोग को खबर रिसीव हुई आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की, बाहर से रोने की और चीखने की आवाजें आना शुरू हुई और बाहर जब मैं गया, मैंने फेसबुक पे लाइव उसी वक्त किया, मैंने दिखाया लोग किस तरीके से, बच्चे, बूढ़े, जवान, बेहिजाबी, हिजाबी, किस तरीके से डिफरेंट लोग बाहर आए आयतुल्लाह खामनाई के रोने के लिए। तो ट्रम्प जो कह रहा था बार बार नेतन्याहू के कहने पे कि आप स्ट्राइक करें और लोग बाहर आएंगे, वो परसेप्शन भी टूट गया है। ईरानी अवाम का रिजॉल्व इस वक्त जितना थोड़ा बहुत 1-2% तो होती है हर मुल्क के अंदर इतनी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के वो खिलाफ होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट सिस्टम के खिलाफ। अभी भी वेस्टर्न मीडिया वही पिक्चर्स दिखाया जा रहा है कि छतों से 3-4 लोग जो है वो आवाजें लगा रहे हैं या फॉर एग्जांपल अपनी पार्किंग में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी ट्रोप्स थे, जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी, वो लोग कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत देके अपने खून के साथ इन सारे क्लेम्स को और इन सारी फजूल बातों को जो है वो बिल्कुल मैं ख्याल है कि एक शहादत जो है उसने जंग का पांसा पलट गया, एक हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ, हमारे साथ रहिएगा।